آئی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ اگر صحافت زندہ ہے، صحافت موجود ہے، صحافی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہیومن رائٹس بھی زندہ ہے، انسانی حقوق بھی زندہ ہے، تعلیم بھی زندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت اور ہر چیز جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ اس میں بات ہوگی، اس پہ یہ لوگ خبریں بنائیں گے، خبریں ملائیں گے، لوگوں کو جو ہے بتائیں گے، اور چیزیں بہتری طرف جائیں گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے ذکر کیا گیا کہ قائد اعظم پاکستان بنتے ہی ہمارا میڈیا تھریٹ کا شکار ہوا، تو اس پہ دباؤ ڈالے جاتے رہے مختلف طریقوں سے، نہ صرف ریاست کی طرف سے بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ جس طریقے سے یہاں پر تھریٹ کرتے ہیں، اگر خبر کو لگا دی جائے تو ہمارے جتنے بھی اخبارات ہیں یا چینلز ہیں تو ان کے افسرز کو جیسے گھیرا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان پہ پتھراؤ کیے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، یہ کس طرح پہنچا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سالوں میں تقریباً 6 صحافی جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، مختلف طریقوں سے قتل کیا گیا، وہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹر مذہبی تحفظوں کی طرف سے ہوں، یا اسی طرح کی اور تنظیموں کی طرف سے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 6 لوگوں کا اس طریقے سے اپنی جان سے جانا، صحافیوں کا خصوصی طور پر صحافیوں کا ایک بہت بڑی۔ اس طرح ریاست بھی یہ جو بھی قوانین بناتے ہیں، اس قسم کے کالے قانون بناتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں شاید ہم ساری زندگی ہم نے بیٹھے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مسلم لوگ نے آپ نے دیکھا ہوگا تو بنائے تھے، مختلف قوانین بنائے تھے کہ اس کو دبانے میں پیپلز پارٹی نیب کا قانون تھا، لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹے، پیپلز پارٹی کے خلاف پتہ نہیں استعمال ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، وہ خود ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ اس لیے سیاسی جماعتوں سے ہمارا کہنا یہ ہے، انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، ان کو اس طرح کے کالے قوانین بنانے سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ کل وہی اس کا نشانہ بنے، وہ تو بنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی، عام لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں، جو کہ بڑی ظلم زیادتی کی بات ہے۔ کیا انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن بھی کیا گیا؟ میں جو ساری صورتحال دیکھی، مولانا عباس صاحب کے ساتھ انڈیا بھی ہم جاتے رہے، ہمارا پاکستان جو ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی صحافتی تنظیمیں، صحافی، یہ انڈیا لوگوں سے، انڈیا کے عوام سے، انڈیا کی پولیٹیکل پارٹی سے، انڈیا کی صحافتی تنظیموں سے بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ آگے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بار بار مارشل لا لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ جب یہ اپنے سول سسٹم کے تحت یہاں کے لوگوں کو دبا نہیں سکتے، مزدوروں کو دبا نہیں سکتے، کسانوں کو دبا نہیں سکتے، طلباء کو نہیں دبا سکتے، پھر ان کو خود ڈائریکٹلی سامنے آنا پڑتا ہے، جو پھر آگے قابل ہو کے سامنے بیٹھتے۔ جتنی موومنٹس پاکستان میں چلی، صحافیوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف تنظیمیں یا اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں۔ آج بھی لوگ مایوس ہونے کی بجائے ان کو منہ دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا میں لاسٹ سمبل میں شاید 2012 میں گئے تھے، 2012 وہاں تو اس سے بھی زیادہ بری صورتحال 2012 اس سے پہلے کا ذکر انہوں نے کیا کہ میں دہلی ہم پہنچے تو کوئی ہوٹل ہمیں کمرہ دینے کے لیے تیار نہیں، جہاں بھی جاتے تھے بات کرتے تھے، ہاں جی بالکل روم ہے، آپ آئیں، جیسے ہم اپنی آئی ڈی رکھتے تھے، پاسپورٹ رکھتے تھے، نہیں ہم کمرہ دے سکتے چلے گئے۔ آخر اتنا تنگ آیا، میں نے رکشے والے ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی اب اور تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، ورنہ پھر آپ تھانے لے چلو، ہم وہاں بیٹھے کیونکہ نان رپورٹنگ ویزا ہے ہمارا، پھر یا تو ہمیں گھومنے یا تھانے میں جگہ دے، ہمارے طرف ہوں گے۔ تو یہ صورتحال وہاں پر ہے، جبکہ پاکستان میں ان ساری خراب صورتحالوں کے باوجود بھی پھر بھی تھوڑا سا یہاں پر لوگوں کے
ایک دیفرس کا تھوڑا سا احساس ہے، اور لیکن اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ سب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری افواج میں ظفر موج، اب لوگ پتہ نہیں نام لیتے ہیں، ملتے میں نام لیتا ہوں، تو جس طریقے سے یہاں پر ظلم و ستم کا پہاڑ اب توڑنے شروع کیے ہیں، جو طریقہ کار منفی طریقہ کار استعمال شروع سے کر رہے ہیں، لیکن اب وہ بہت زیادہ کیونکہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، وہ کہیں پر بھی کسی کو بخشنے نہیں تیار نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے۔ پیکا ایکٹ خالی صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام آدمی بھی اگر کوئی اس پہ ٹویٹ کرتا ہے، کوئی بات لگاتا ہے، فیس بک پہ لگاتا ہے، وہ بھی اس کے ذات میں آئے گا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اس زیادتی کی ہے۔ بھائی یہ زیادتی نہیں ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں دیں گے، لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں دیں گے، لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، لوگوں کی اس میں کام نہیں دھریں گے، پھر یہی ہوگا جو آج بلوچستان میں جس قسم کی صورتحال سے ہم جھوج رہے ہیں۔ وہاں پر بھی یہی مصیبت ہے، وہاں پر یہ لوگ پولیٹیکل لوگوں جو پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ بات کرنے کے تیار نہیں، یہ بات کرتے ہیں کئی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، ٹی ایل پی کے ساتھ، حافظ سعید کے ساتھ، ایسی طرح کی دوسری تنظیمیں جو ہے دہشت گرد تنظیمیں، ان کے ساتھ بھائی خدا کا خوف کرو، لوگوں سے بات کرو۔ بار بار ایک بات آتی ہے، مجھے کہنا پڑے گا، وہ ہمارے بلوچ یا اس کے ساتھی جو ہیں وہ آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، وہ دہشت گرد سے ملے ہوئے۔ بھائی مجھے نہیں پتا ملے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے، لیکن میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کوئٹہ سے پیدل چل کے بوڑھی عورتیں، بچے، مرد آپ کے دروازے پہ آئے۔ وہ آئین کو مانتے تھے، قانون کو مانتے تھے، اس لیے آپ کے پاس آئے نا، آپ کے دروازے پہ آئے، اپنے مطالبات، اپنی شاید باتیں لے کر، اور آپ نے بجائے ان کے سب پہ ہاتھ رکھنے کے آپ نے یہ کیا کہ وہاں جو تھے بدماش شفیع مینگل اور جو کہ سینکڑوں لوگ انہوں نے قتل کیا، قاتل ہے، کوئی جانتا ہے، ان بدماشوں کو نہیں جانتا، آپ نے ان کو لا کے ان کے سامنے بٹھا دیا۔ بھائی یہ اس سے زیادہ گھٹیا بات اور کر ریاست کا کام یہاں پر ہم نے دیکھا، یہاں جب مظاہرہ ہو رہا تھا تو بھائی ریاست کا کام ہے، اس کو نپٹے، اس کے ساتھ بات چیت کرے یا جو بھی ایکشن لے رہی ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا یہاں بھی مذہبی تنظیموں کو وہ لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب آپ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے، آپ اپنی ذمہ داریاں دوسرے ڈال کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، اور یہ اس ملک انارکی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ خود لوگوں کو، مختلف قبائل کو، مختلف علاقے کے لوگوں کو، سندھ ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، لوگوں کے بجائے مسئلے حل کرنے کے، ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے، آپ ان کو آپ انارکی کی طرف دھکیلیں۔ جب آپ ان کو اس طریقے سے انارکی کی طرف دھکیلیں گے تو یاد رکھیں آگ میں سے پھول نہیں کھلا کرتے، آگ سے آگ لگتی ہے، اگر آپ اس سے بات نہ آئے تو ایسی آگ لگے گی کہ آپ بنگلہ دیش کی 71 کی وہ آپ بھول جائیں گے، اور آپ کو یہاں پر کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آپ کو لوگوں سے بات کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نہروں کا مسئلہ ہو یا اور بھی اس طرح کا معاملہ ہو، آپ بیٹھ کے اس پہ بات کریں۔ جب تک آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، بات کہنے کی آزادی نہیں دیں گے، جن پر قدمیں لگا رہے ہیں، لوگوں پہ تو قدمیں لگا رہے ہیں، خود اپنے لیے قدم کھول رہے ہیں، اور اپنے لیے جو ہے جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کا سمجھتے اس طریقے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ مسئلے ایسے حل نہیں ہوتے، مسئلے جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت سے حل ہوتے ہیں، اور ریاست کی اس بدماشی کو ہم کسی طریقے سے قبول نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ اور HRCP کے زیر اہتمام ہمارا یہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پہ جو ہمارا جو سیمینار تھا، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، حسین نقی صاحب اور تمام دوست جو ہے نا بھائی چارے کا اہتمام ہے۔